الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي سعيد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلم أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبر کا بیان جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں شامل ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا تو آتا ہوں، کچھ مانگا، مدد کے طلبگار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. ثم سالو، پھر انہوں نے سوال کیا، فاتاؤں، پھر دے دیا. حتی نفد ما عندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام انصاری صحابہ سوال کرتے رہے، مانگتے رہے، آپ دیتے رہے. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کچھ تھا سب کچھ خرچ نہیں ہو گیا. اس وقت تک جاری رہا. بہت آسان ہے کہنا اور بہت مشکل ہے اس کو نبھانا. شاید آج جب ہم یہ بات پڑھتے پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تو ہمارے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں اور مانگنے والے مانگتے جا رہے ہیں اور لٹانے والا لٹاتا جا رہا ہے، دینے والا دیتا چلا جا رہا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا، سب کچھ خرچ کر کے لٹا کے دینے والوں کو دے کر خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا. ایسا ہوا ہے، گواہی موجود ہے. اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا. یقین نہ کرنے کی وجہ اس وقت ہو کہ جب کوئی ایک بار ہوا ہو، کوئی ایک دیکھنے والا ہو.
کوئی ایک بیان کرنے والا ہو. یہ تو معمول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. اس عمل کو ہم آپ کی زندگی سے، حیات مبارکہ سے، اسوہ حسنہ سے علیحدہ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے. فقال لهم حين انفق كل شيء بيده، جو کچھ ہاتھ میں تھا سب کچھ خرچ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما يكن عندي من خير فلم ادخر لكم، میرے ہاتھ میں جتنا بھی پیسہ ہوگا، خیر سے مراد یہاں مال ہے. اور یہ بھی دلچسپ چیز ہے ہمارے سوچنے کی ہے کہ مال کو اللہ نے خیر کہا ہے. ہم جب زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو مال کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، دولت کی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کو زحمت اور اس کو مشکل میں ڈالنے والی ہم بناتے ہیں، اس کا غلط استعمال کر کے. غلط طریقے سے کمایا ہوا مال اور غلط طریقے سے خرچ کیا ہوا مال ہمارے لیے مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے. جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کے بعد جائز طریقے سے مال خرچ کرنا خیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جتنا بھی خیر ہوگا وہ تم سے روک کر ذخیرہ بنا کر نہیں رکھوں گا. جس قدر بھی مال ہوگا میرے پاس وہ تم سے روک کر ذخیرہ نہیں بنایا جائے گا. اس کو روک کر کسی اور مصرف میں صرف نہیں کیا جائے گا. جو ہوگا وہ سب تمہارے لیے اور وہ سب میں خرچ کر ڈالوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ تھا وہ لٹا چکا ہوں، وہ خرچ کر چکا ہوں، اب نہیں دے سکتا کہ ہے نہیں. منع نہیں کر رہا ہوں، مجبوری بتا رہا ہوں کہ اب مزید خرچ کرنے کو بچا نہیں ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے ہمارا منع کرنا، جیب میں پیسے ہوتے ہوئے بھی، بینک میں بیلنس میں، ہاتھ میں، گرفت میں، ملکیت میں پیسے ہوتے ہوئے بھی منع کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مانگنے والا مانگتا رہا اور خرچ کرنے والے کے پاس موجود رہے تو وہ خرچ کرتے رہے، اور منع کیا تو اس وقت کیا جب ہاتھ میں پیسے باقی نہیں بچے تھے، جو تھا وہ خرچ ہو چکا تھا. آپ نے مزید کیا فرمایا؟ یہ تو ہے اصول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا اصول بیان کر دیا. میرے آپ کے لیے یہ سختی نہیں ہے کہ ہر مانگنے والے کو دیتے چلے جاؤ اپنی ضرورت کا خیال رکھے بغیر. یہ میرے اور آپ کا اصول حکم نہیں ہے، لیکن اپنا طریقہ آپ نے بتا دیا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بچا کے نہیں رکھوں گا، ذخیرہ نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں. لیکن یہ تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات، اصولی بات، ضابطے کی بات، تمہارے لیے بھی تو کوئی ضابطہ ہوگا مانگنے کا. یہ تو دینے والے کا اپنا ضابطہ ہے. اس نے اپنے لیے یہ ضابطہ مقرر کر لیا کہ جب تک مانگنے والے مانگتے جائیں گے میں دیتا چلا جاؤں گا. لیکن مانگنے والوں کے لیے بھی تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اگر کوئی ضرورت مند، کمزور مالی حیثیت رکھنے والا شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کی عافیت میں رہے اور ہاتھ نہ پھیلائے، مانگنے سے دستکش رہے، رکا رہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا. ایسی صورت پیش نہیں آئے گی کہ اس کا ہاتھ آگے پھیلے. تنگی ہوگی، ترشی ہو سکتی ہے، بعض ضرورتوں کو روکنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے گا، اس کا ہاتھ نہیں پھیلے گا. وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفْهُ اللَّهُ، اور وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اگر کوئی چاہے کہ وہ غنی ہو جائے، اللہ سے غنا طلب کرے. غنا کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے. غنا کا مطلب مالدار ہونا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرما دیا، آپ نے فرمایا الغنا غنا النفس، مالداری جس کو ہم مالداری سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. مالداری کیا ہے؟ آدمی کا دل سے غنی ہونا. دل اس کا اتنا بڑا ہو کہ اس کے پاس اس کی ضرورتیں جس درجے میں بھی پوری ہو رہی ہوں، اس کے دل سے، اس کے مزاج سے، اس کی کیفیت سے، اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ نہ ہو کسی کو اس کا حال کیا ہے. اس کا ہاتھ ہمیشہ دینے کے معاملے میں کشادہ ہو، خرچ کرنے کے معاملے میں کھلا ہو.
اور اس کے برعکس اگر مال و منال موجود ہے، بہت زیادہ نہ بھی صحیح، تو ضرورت کے مطابق ہے، لیکن چہرے پہ ہمیشہ ایک مسکینی چھائی ہوئی ہے۔ مسکینی اس معنی میں کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر ہی دی جائے، شاید اس کے پاس کھانے کو بھی ایک وقت نہ ہو۔ جو جاتا ہے، جو ملتا ہے، وہ یہی محسوس کرتا ہے، یا تو اس کے لہجے سے، یا اس کے انداز سے، یا اس کی زبان سے، کہ مالی طور پہ یہ کمزور ہے، اور وہ کمزور نہیں ہے۔ یہ ہے اصل انسان کی کمزوری، کہ اس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود نظر نہ آئے، اس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود وہ خرچ نہ کر سکے۔ یہ ہے اس کا مالی طور پر کمزور ہونا۔ اور مالدار ہونا کیا ہے؟ کہ اس کا دل اس قدر بڑا ہو کہ اس کی اپنی ضرورتیں جیسے تیسے پوری ہو رہی ہوں، لیکن اس کے سامنے آنے والا شخص کبھی خالی نہ لوٹے، اور اس سے ملنے والا شخص کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ اس کے پاس کوئی مالی طور پر کمزوری ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اللہ سے کوئی یہ چاہتا ہے، اللہ سے کوئی یہ طلب کرتا ہے، اللہ سے یہ کوئی خواہش یہ رکھتا ہے کہ اس کو اللہ غنی کر دے، تو اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، یہ ہے ہمارے آج کے اس گفتگو کے حوالے سے متعلقہ جملہ۔ اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرے گا۔ مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوشی اور شکر کے مقام پر بھی صبر طلب کیا جائے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز خوشی ہے، مسرت ہے، اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک صورت ہوتی ہے کہ ہم مانگیں اللہ پیسے دے دے، ہمیں دے دے گا، دیتا ہی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تو ہماری ضرورتوں کی تکمیل فرما دے، اور ہماری ضرورتوں کو ہمارے اخراجات کے اندر رکھ، اور عافیت کا معاملہ ایسا فرما کہ ہماری کوئی ضرورت اچانک ہم پہ مسلط نہ ہو، تو یہ چیز انسان کو دنیاوی زندگی میں عافیت میں بھی مبتلا رکھتی ہے، اور اس کو اطمینان کی زندگی گزارنے میں اس کے لیے سہولت فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی تنگی مانگے، خدا نخواستہ صبر کا مفہوم یہاں یہ نہیں ہے۔ یہاں مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کو ایسی صورتحال درپیش ہو کہ وہ محسوس کرے کہ میرے لیے اب اپنی محدود سی زندگی میں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ سے صبر مانگے۔ جب اللہ سے صبر مانگے گا تو اسی میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی گزار دے گا، اور اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تنگی اور ترشی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عطائیں بے شمار ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی، اور اس روایت کے الفاظ کے مطابق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ وسعت والی رحمت اور نعمت یہ ہے کہ اس کو صبر عطا ہو جائے۔ یعنی جس مقام پر اس کی کوئی مشکل ہو، اس کو کوئی دقت پیش آئے، اس کا کوئی کام رکتا ہوا محسوس ہو، یا اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اپنے آپ کو روک لے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو سکے۔ ایک کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ایک کیفیت یہ ہوگی کہ یقیناً تنگی ہے، یقیناً اس کا ہاتھ رک رہا ہے، لیکن وہ اپنا ہاتھ پھیلانے سے باز رہتا ہے۔ دنیا کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو پاتا کہ اس کی کیفیت، اس کے گھر کی کیفیت، اس کے چولہے ہانڈی کی کیفیت کیا ہے۔ یہ کیفیت ہے، اگر یہ کیفیت انسان اللہ سے اس وقت اللہ سے صبر طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرما دیں گے۔ یہ روایت بھی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کی تھی، اور یہی مفہوم ایک اور روایت میں آگے چل کے بیان ہو رہا ہے، مختصر سی روایت ہے، ہم وہ بھی آج کے اس درس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔
وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، اور حضرت صہیب ابن سنان مشہور صحابی ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے، ان سے نقل ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا، صاحب ایمان شخص کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، کوئی صورت پیش آ جائے، چاہے اس کے لیے آسانی اور فراخی کا معاملہ ہو، چاہے اس کے لیے تنگی اور ترشی کا معاملہ ہو، اس کا معاملہ بھلائی ہی بھلائی ہے، ہر صورت میں اس کو خیر معلوم ہوتی ہے. کیا ہے معاملہ؟ اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ جو آگے بیان ہو رہا ہے صرف مومن کے ساتھ خاص ہے. کیوں خاص ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ وہ آگے چل کے عرض کرتے. معاملہ کیا ہے؟ اگر اس کو کوئی خوشی معلوم محسوس ہوتی ہے، کسی معاملے میں اس کا دل خوش ہوتا ہے، کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے زندگی کا کہ وہ اکثر خوشی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، تو وہ اس کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. شکر پہ پہلے بات ہو چکی ہے، تفصیل سے بات نہیں کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی کہ اس کیفیت میں اس کو کوئی خوشی محسوس ہوئی، اس کو ترقی مل گئی، اس کو مالی وسائل میں اضافہ ہو گیا، اس کے خاندان میں کوئی برکتیں آ گئی، کہیں بھی کسی بھی صورت میں اس کو ایسی بات ہوئی جس سے اس کا دل خوش ہو گیا. اب اس کیفیت میں اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، کہتا ہے الحمدللہ، یہ رحمت، یہ نعمت، یہ عطا من جانب اللہ ہے، میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور صرف شکر زبان سے ادا نہیں کیا، شکر کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے. اس کے زبان، اس کے لہجے، اس کے باڈی لینگویج اور اس کے کردار میں وہ شکر پیوست ہو گیا، اس کا حصہ بن گیا. وہ اس خوشی میں دوسروں کو شریک بھی کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور کچھ خرچ کرنے کی بھی عادت ڈالتا ہے، اپنے جیسے ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس خوشی میں اس وقت شریک نہیں ہے، جو اسلام کا بنیادی پیغام ہے. اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ اس شکر کی وجہ سے اس کے لیے خیر اور برکت اور بھلائی اور فلاح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، کوئی اس کو مشکل پیش آتی، کوئی تکلیف پیش آتی، اس کی زندگی میں کوئی دقت آ جاتی ہے، کوئی کوفت کا مرحلہ آ جاتا ہے، اس کا کوئی خدا نہ خواستہ نقصان ہو جاتا ہے، اب اس کیفیت میں وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرنا. یہ روایت اس مضمون کے لیے، اس ٹکڑے کے لیے بیان کی ہے. صبر، وہ صبر کرنا. فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. انسان کی پوری زندگی دو ہی کیفیتوں سے عبارت ہونی چاہیے، تیسری کوئی کیفیت نہیں ہے. یہ بات ہم پہلے دہرا چکے ہیں. اگر اس کو کوئی خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے تو اس کے زبان اور اس کے لہجے سے، اس کے بیان سے، اس کے انداز سے، اس کے جسم سے، اس کے وجود سے اپنے رب کے لیے شکر کے جذبات پھوٹنے لگے. اور اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ جس میں اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کو مشقت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے دکھ کا باعث ہے، یا اس کے لیے کوئی زندگی کا مرحلہ دقت کا باعث بن جاتا ہے، اس کیفیت میں وہ صبر کرتا ہے. صبر کیا کرتا ہے؟ یہاں صبر کا مفہوم کیا ہے؟ اس وقت صبر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروری اپنے امور سے، اپنے ضروری معاملات سے، اپنی ضرورتوں سے دستکش ہو جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، اپنے کچھ کام روک لیتا ہے کچھ وقت کے لیے. اس کو اپنے کچھ کام جو اس کے ضرورت کے تھے، جو اسے فوری کرنے تھے، لیکن مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اس وقت نہیں کر پا رہا، وہ روک لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کچھ عرصے کے بعد کر لوں گا. اس کا اس وقت اپنے ضروری کاموں سے رک جانا صبر ہے. کسی وقت صبر ہوتا ہے کہ اس کو دکھ محسوس ہوا، کسی سے، کسی کی طرف سے رنج پہنچا، وہ اس رنج کا بدلہ دے سکتا ہے. اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو جا کے اس کو اس تکلیف کا بدلہ پہنچائے، بدلہ لے اپنا. اس وقت صبر یہ ہوگا کہ وہ اپنے جذبات کو روک لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، اور اپنے رد عمل کو اپنے اندر پی جاتا ہے، اپنے غصے کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا. اس وقت اس کا صبر یہ ہوگا.
کسی وقت انسان کا صبر یہ ہوگا کہ وہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے، لیکن حالات یک لخت تبدیل ہو جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ یہ کام کر نہیں سکے گا، کرے گا تو نتائج نہیں ملیں گے، نتائج ملیں گے تو مثبت نہیں ملیں گے، جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس وقت صبر یہ ہوگا کہ مناسب وقت کے انتظار میں وہ اپنے اس قدم کو روک لے گا، وہ جو اقدام کرنے جا رہا تھا اس اقدام کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دے گا، تاکہ مناسب وقت پہ مناسب قدم اٹھا کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں احادیث مبارکہ کا جو آج ہم نے پیش کی خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں دو ہی مرحلے آتے ہیں، کبھی وہ اپنے کچھ اچھے اپنے پسندیدہ کاموں کی وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے، اس وقت اس کا دامن شکر سے بھر جانا چاہیے، اس وقت اس کی زبان اور اس کے بیان سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کردار سے، اس کے اطوار سے شکر، اپنے رب کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ اور کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے کچھ اقدامات کو روک لینا پڑتا ہے، اب اپنے کچھ ضروری کاموں کو ملتوی کر دینا پڑتا ہے، اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اپنے رب سے دونوں صورتوں میں اس کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔